اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات جی محمد علی محمد. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کل بھی 80-85% 130 کی پابندی ہو رہی تھی. آج ماشاءاللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے تقریباً تمام ہی حضرات پابندی کر رہے ہیں. اچھا ماسک تو لازمی آپ کو لگانا ہے جب مجمع ہو. یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہر ہے اور ہے. بس ایک گزارش کروں گا کہ ہر مجلس میں ایک دعا ضرور کریں. میں بھی کروا رہا ہوں, ایک دعا ضرور کریں کہ پروردگار اس ذکر حسین کے صدقے میں یہ ذکر حسین. اب لاسٹ کے بھی گزشتہ سال میں آپ نے دیکھا نا کہ سب کچھ لہریں آئی ادھر ادھر گئی, لیکن محرم کے بعد خدا کا شکر ہے کوئی رد عمل کوئی ریئیکشن نہیں ہے. تو اب بھی دعا کریں, بلکہ سب کے لیے دعا کریں. معبود اس محرم میں ذکر حسین کے صدقے میں, آل محمد کے ذکر کے صدقے میں اس وبا کا پاکستان سے خاتمہ ہو. دعا تو یہ ہے کہ پورے دنیا سے خاتمہ ہو جائے, لیکن معبود یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں اسے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یقین کے ساتھ یہ دعا بھی کیجئے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا, اور اس ذکر کے صدقے میں تمام انسانیت کو رہائی مل جائے گی اس وبا سے انشاءاللہ. اولاد زہرا کے صدقے میں مل جائے گی. اور فاصلہ آپ نے رکھا ہوا اچھی بات ہے, لیکن کچھ زیادہ فاصلہ ہے. تھوڑا سا اگر میرے اس کے قریب آ جائیں گے, آپ ممبر کے قریب آ جائیں گے کچھ لوگ, تو آپ اس سے کوئی ایس او پی میں فرق نہیں پڑے گا. تھوڑا سا آگے آ جائیے 2-4 قدم. ایک سلام میری محمد علی محمد پر بیٹھ کر جلا کرنا فاصلہ رکھیں, تھوڑا سا فاصلہ کے, لیکن ماسک ضرور لگائیں. لیکن پھر آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیے ماسک جو ہے نا وہ آپ پروردگار سب کو محفوظ رکھیں. آپ بہت اچھے ہیں, لیکن دیکھیے آپ کے پڑوسی کا کوئی قصور نہیں نا. بعض لوگ دیکھیے اس کا میں بتا دوں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, سائنٹسٹ نہیں ہوں, لیکن جو ڈاکٹر نے بتایا تو میں گزر چکا ہوں نا. میں تو آپ سے وہ بات کر رہا ہوں تو میں تو گزر چکا ہوں, تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. تو ہوتا یہ کہ بعض لوگوں کا ماشاءاللہ امیون سسٹم بہت مضبوط ہے نا, ان کو وائرس آتے ہیں کوئی اثر ان کے اوپر جانتے ہیں نا, اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کوئی اثر نہیں کر رہا. اچھا اب ان پہ تو ہے نا, ان پہ اثر نہیں کر رہا, لیکن اگر ان کے پاس کوئی بیٹھے گا تو ٹرانسفر ہو جائے گا نا. یہ میرا کہنے کا مقصد ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ آپ بہت بہادر ہیں, لیکن آپ کے پڑوسی کا تو کوئی قصور نہیں. تو اس پڑوسی کی خاطر آپ کو, اس مومن کی خاطر, بھائی کی خاطر, انسان کی خاطر آپ کو یہ سب کرنا ہے. کیونکہ میں نے وجہ بتا دی کہ وجہ کیا ہے. کیوں میں نے بھی ڈاکٹر سے سوال کیا تھا نا کہ بھائی جب ہے ہی نہیں تو کیوں آپ 18 فرض کر لیں کہ آدمی نے کہا نہیں ہے, ہوتا ہے, لیکن بعض لوگوں میں طاقت ہے, وہ ایسی طاقت ہے کہ امیون سسٹم بنا ہوا ہے, ان کو کوئی اثر نہیں کر رہا ہے, لیکن ان سے دوسرے کو تو لگے گا نا. بس یہ اس لیے پھر ایک بار آپ سے گزارش کروں گا تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات علیہ السلام. جہاں کا بات کچھ بہت ہے, خطبے کو شروع کیا تھا, صرف پہلے 2 لفظ ادا کیے تھے آپ کے سامنے, آج اس کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن وہ آیت جس کی میں تلاوت کا شرف کل بھی حاصل کیا تھا, آج بھی اور انشاءاللہ زندگی رہی تمام پورا اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا. اس کا میں نے ترجمہ تک نہیں کیا, یہ بات بھی مجھے خیال آیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا پالنے والی کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے, ہمارا پالنے والا کوئی فرعون یا فرعون صفت نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ہمارا پالنے والا کون ہے؟ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا پیدا کرنے والا, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اور جو کہتے نہیں ثم استقاموا, اپنے اس قول پہ قائم رہتے ہیں. جناب آسیہ کی طرح, ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے راہ حق جان قربان کر دی, جناب مریم سلام اللہ علیہ کی طرح. یہ جتنے بھی کیریکٹر ہیں تاریخ میں جو گزر گئے, ثم استقاموا صرف کہا نہیں, ورنہ لوگ کہتے ہیں استقامت نہیں دکھا سکتے, قائم نہیں رہتے. تکبیریں بلند ہو رہی ہیں نا, اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ
کفر کی طاقتوں کے سامنے سرنڈر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن میں نے ایسے تو نہیں رکھا مقصد حسین آپ کے سامنے بیان کروں، جو میں جب تک سمجھیں گے نہیں بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ آج ہو کیا رہا ہے، یہی تو فرق ہے۔ آج بھی یاد رکھیے، خلاصہ مقدمے کے طور پہ پورا نتیجہ مجلس کے ایک جملے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی مجلس میں آج بھی آپ کو سامراجی طاقتوں کے سامنے وہی لوگ قیام کرتے نظر آئیں گے جو کربلا سے وابستہ ہے، جن کا تعلق حسین سے ہے، جو حسین کو اپنا سید و سالار مانتے ہیں، جانتے کہ ہمارا رہبر و رہنما حسین ہے، اس سے سیکھا ہے کہ قتل ہو جانا شکست نہیں ہوتی، سر جھکا دینا شکست ہوتی ہے۔ اب آپ باتیں ہوئی، یہ خلاصے میں نے آپ مقدمے کے طور پہ آپ کو یہ نتیجہ پیش کر دیا کہ ہے کیا، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے حسین کا، کہ قیامت تک کبھی جھکنا نہیں، کبھی کسی طاقت کے سامنے، شیطانی طاقتوں کے سامنے خاص طور پر مت جھکنا، ورنہ کربلا کو سمجھے ہی نہیں۔ کربلا کا فائدہ کیا، یاد بنانے کا کیا، جب معلوم ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، یعنی جس دور میں یزیدیت سر اٹھائے گی کوئی سامنے نہیں آئے گا، حسینیت سامنے کھڑی ہوگی، جہاں ہو یا دنیا میں کہیں اور۔ اسی لیے تو ہمارا قافلہ 1400 سال سے شہادتوں کا قافلہ ہے، کیسے کیسے قیمتی شہید آپ نے دیے کہ نہیں دیے، ابھی نہ معلوم اور آگے کیا کیا افراد۔ دیکھیے یاد رکھیے، پھر خلاصے کے طور پہ پیغام کا خلاصہ کر رہا ہوں، جتنا قیمتی سامان ہوتا ہے اسے بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانی بھی اصول ہے۔ بڑی چیز کو بچانے کے لیے چھوٹی چیز قربان کی جاتی ہے بھائی، چھوٹی چیز کو قربان کرنے کے لیے بڑی چیز بچانے کے لیے، چھوٹی چیز کو بچانے کے لیے بڑی چیز قربان نہیں کی جاتی ہے نا۔ سیلاب آ جائے گھر ساحل پہ، انسان گھر بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا، جان تو بچاؤ، سامان بھی چھوڑ دے گا، لے جاؤ بھائی، سامان مانگنا اور آتا رہے گا، جان تو بچاؤ اپنی، ہے نا۔ بچوں کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا، جان بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا معاملہ، مال بھی قربان کر دے گا، جان بھی قربان کر دے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جانتا ہے کہ جان قربان کرنی تو کس کے لیے قربان کرنی ہے، وہ جان جو بچا رہا ہے نا، اب اسے قیمتی چیز۔ اب میں آپ کو پھر ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں مختصر سا، بہت خلاصہ۔ اب یہ بتائیے، ساری دنیا چاہتی ہے کہ ہم سے ذکر حسین چھین لے، ہم نہیں کریں، یہی ہے نا مقصد جو دشمنوں میں چاہتے، خلاصہ بیان کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں ہم ذکر حسین نہ کریں، اب عزاداری نہ کریں، اب ہم کیا کریں، کس چیز کو بچائیں، جان کو بچائیں یا ذکر حسین، جان بچائیں یا عزاداری۔ بس یہ ہمارا جانے دینا بتا رہا ہے کہ ہماری کتنی ہی قیمتی جان ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہی تو ہمارا فخر ہے کہ اتنا قیمتی سامان ہے کہ جس کو بچانے کے لیے ہم نے اتنی قیمتی قربانیاں دی ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات، یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ثابت قدم رہے۔ اب سمجھ میں آگے، اس کو کہیں بھی لے جائیے، اب آپ اللہ اکبر کہا قائم رہے، بھاگے نہیں، یا علی کہا ڈٹے رہے، قدم پیچھے نہیں ہٹائے، یا حسین کہا جان دے دی، بھاگے نہیں۔ یہ ہے استقامت کا مطلب، یہ ہے استقامت کرنا، یہ ہے میدان میں کھڑے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس جب ایسے لوگ ہوں میدان میں کھڑے رہیں تو فخر و مباحات کرتا ہے پروردگار ایسے بندوں پہ اور خوشخبری دیتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جب میرے ایسے بندے ہوں اس طرح میدان میں ڈٹ جائیں تو ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے، اللہ کے فرشتے ان مجاہدوں پر نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہتے ہیں اسے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھانا، محزون مت ہونا۔ صرف یہ نہیں کہتے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہی دنیا میں انہیں خوشخبری دے دیتے، انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم اس جنت کے حقدار ہو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ استقامت والے لوگ، یہ کہاں سے ملے گی؟ اب آئیے تشریح کرتے ہیں آپ کو۔ حسین ہے کیا؟ وہ سید سالار احرار جہان ہے، یعنی دنیا کا جہاں بھی کوئی آزاد انسان، یعنی آزادی پسند انسان، غلامی کی زنجیریں توڑنے والا، غلامی اس کی زنجیروں کو شکست دینے کے لیے لڑنے والا، توڑنے والا، وہ کیا ہوگا؟ حسین اس کا سالار ہے، قیامت تک کے لیے حسین اس کا سالار ہے۔
سب سے بڑا درس کربلا نے یہ دیا. خبردار, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا آپ کے سامنے, اس کی تشریح کرتے چلے جائیے, کرتے چلے جائیے. حسین نے گھیرا ہے, کس کو گھیرا ہے؟ یزیدیت کو. یزیدیت کی کیا مجال کے حسین کو کربلا میں گھیر سکتی ہے؟ حسین نے گھیرا, بچ گئے, ہر جگہ سے بچ, یہاں سے بچنے نہیں دے گا حسین. قیامت تک پیچھا چھڑانا چاہو گے, پیچھا نہیں چھوڑے گی کربلا تمہارے. کیوں؟ آئیے اب دو چار جملے اور آپ کو ہدیہ کریں, انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں آپ ان جملوں کو. یاد رکھیے, ایک میدان والوں کی تاریخ ہے, ایک پہاڑوں اور غاروں والوں کی تاریخ ہے. مت گھبرائیے, جو جملے ادا کر رہا ہوں کسی کی دل آزاری ہے ہی نہیں اس میں. جب میں بیان کر دوں گا, بھی تشریح کروں گا, آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جو بات میں کہہ رہا ہوں. ایک میدان والوں کی تاریخ ہے, ایک پہاڑوں والوں کی تاریخ ہے. کب سے شروع ہوتی ہے؟ زمانے جاہلیت سے, جب ابرہہ کے ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا. جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا حملہ کرنے کے لیے, جب سے یہ شروع ہوا میدان اور پہاڑ کا قصہ. ایک پورا مکہ تھا نا جو دوڑ گیا تھا پہاڑوں پہ, چڑھ گئے تھے نا پہاڑوں پہ اپنا مال لے کے, اپنے خود بھی, اور جو نہیں لے جا سکے خود وہ توڑ دیا تھا. توڑو بھائی, کیونکہ جانتے تھے کہ اس کی حقیقت ہے کیا. خود ہی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا ان اسنام کو, جانتے تھے حقیقت کیا ہے. زیادہ کون اتنا وزن اٹھا کے رہا, توڑو بھائی بھاگو. مال نہیں چھوڑا, مجھے ڈبے رکھے ہوئے تھے نا مال کے, وہ اٹھا کے ساتھ لے کے, سمجھیے نا ڈبے, وہ آج تک ڈبے چلتے ہیں. خیر صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. کہیں اچھے مقصد کے لیے, کہیں اور مقصد کے لیے, بات ہے کہ چل تو رہے ہیں. تو سب کے اپنے اپنے جو بت تھے, بتوں سے مطلب نہیں تھا, مطلب یہ تھا کہ جو آگے ڈبہ رکھا اس میں ڈال. اصل مسئلہ ہے, اللہ سب کو ہدایت ہے. اب یہ تاریخ ہے اس کی, تو اب اس کو کیا بیان کرے. میں اشارہ آپ سمجھیے, ماشاءاللہ سارا پاکستان سمجھ جائے گا. جہاں تک یہ بات جائے گی سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آئے گی کیا تھا. وہ خدا نہیں تھے, وہ بھی جانتے تھے, وہ جانتے تھے. ہم نے خود ہی تو بنا کے رکھ دیا, اپنے ہاتھ سے بنایا. کس لیے؟ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. یعنی سامنے مذہب کو رکھا جائے استحصال کے لیے, پیچھے اپنا مقصد. سامنے مقدس چیزوں کو رکھو, پیچھے اپنے مقصد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ایک میدان, ایک پہاڑ. تو پہاڑوں والے پہاڑوں پر چلے گئے, ایک میدان میں کھڑا رہا. میدان میں کون؟ ہاشم کا بیٹا. کس کا بیٹا؟ ہاشم کا بیٹا میدان میں ڈٹا رہا. کون؟ عبد المطلب. میدان میں ملے گا. واقعہ پورا نہیں پڑا, آپ سنتے رہتے, میں نے بھی بہت بار پڑھا. میں نے آپ کو بتا دیا نا, کچھ لوگ تھے جو پہاڑوں پہ چلے گئے, اور کچھ تھے جو میدان میں کھڑے رہے. کیوں؟ جانتے تھے کہ میدان چھوڑنا ہماری سرشت میں ہے نہیں. جانتے تھے. اور پھر عجیب طرح کی جنگ ہے. جناب عبد المطلب کے اکیلے ہیں, اکیلے اس پورے لشکر کے مقابلے میں. اور جب حملہ شروع ہوا ہے تو کعبے سے پیٹھ لگا کے کھڑے تھے. ایسے ہی ہے نا, پشت کہاں لگائی تھی؟ کعبے کو. یاد رکھیے گا, زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کی طرف پشت کرنا حرام تھا. جناب ابراہیم کے دور سے یہی قاعدہ ہے. بیٹھتے تھے, منہ سامنے کر کے بیٹھتے تھے کہ پیٹھ نہ ہو. زمانے جاہلیت میں بھی خانے کعبے کی طرف کوئی پیٹھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن عبد المطلب نے پیٹھ لگائی کہ نہیں لگائی؟ لیکن آج تک کسی مورخ نے, کسی محدث نے, کسی واقعہ نگار نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ پیٹھ کیوں لگائی. ابو طالب نے, عبد المطلب نے کیا کیا جناب؟ پیٹھ خانے کعبے کو دکھا دی. نہیں, اتنا مسئلہ تو عبد المطلب بھی جانتا ہے کہ آج کے دن اللہ کو گوارا نہیں, اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ میرے گھر کو پیٹھ دکھا دو, یہ گوارا نہیں کہ میرے دشمن کو پیٹھ دکھا دو. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ابو طالب کا بابا. ہم تو وہاں کی بات کرتے ہیں, ابو طالب کی تو بات ہی نہیں کرتے. اب وہاں تک چلے جاؤ, سب کا ایمان بتا دیں گے تم کو کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک جملہ کافی ہو گئی آپ کے لیے. کیسے پیٹھ دکھائیں؟ اور پیٹھ دکھائی نہیں سکتے. کیسے دکھائیں گے پیٹھ؟ بتاؤ. جب ابرہہ کے لشکر کے مقابلے پر کھڑا ہے عبد المطلب, تو عبد المطلب کے صلب میں نور محمد و علی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس صلب میں یہ نور ہو حیدر کرار کا, وہ کیسے دشمن کو پیٹھ دکھائے گا. میدان میدان میدان. تو تاریخ ہے پوری, بس ایک اشارہ کر دیا میں نے. پہاڑوں والے پہاڑوں میں بھاگ گئے,
میدان والا میدان میں کھڑا رہا، چاہے کتنا ہی بڑا لشکر ہو. بس اب یہ تاریخ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پہاڑوں والے خود ڈھونڈتے رہنا کہ میدان میں سارے میدان ہمارے. ذوالعشیرہ میدان ہے ہمارا، بدر میدان ہے ہمارا، احد میدان ہے ہمارا، خندق میدان ہے ہمارا، خیبر میدان ہے ہمارا، فتح مکہ میدان ہے ہمارا، میدان مباہلہ میدان ہے ہمارا، میدان غدیر میدان ہے ہمارا، میدان کربلا میدان ہے. اتنی بلند آواز سے صلوات کی نعت فرما دیجیے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ میدان پر کون ہے؟ میدان والے ہر دور میں میدان میں ملے. اور اب بھی یہی ہوا تھا. ہمارے ایک مجاہد نے یہی تو کہا تھا جب یہ پیش قدمی کرتے ہوئے سامرا کو تباہ کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے تھے، بلد تک آگے تھے. کربلا سے 28 کلومیٹر یا باقوبہ جو جگہ ہے ہمارے فلوجہ، یہ سب قبضہ کر لیا تھا، وہاں تک پہنچ گئے سارے. تو ہمارے ایک مجاہد نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ آ تو گئے لیکن تم بھول گئے کہ یہ کربلا ہے. یہ کربلا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے. آ تو گئے ہو لیکن یہاں سے کوئی یزید ذلت لیے بغیر نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد جواب دیا. کیسا جواب دیا یاد ہے آپ کو؟ چلیے آگے بڑھیں. یہ اشارہ اس لیے کرتا جاتا ہوں کہ آپ محفوظ رکھیں تاریخ کو اپنے ذہنوں میں، دماغ میں کہ کربلا ہے کیا. کربلا سے کوئی یزید بچ کے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے آیت کے ذرا سے آپ کے سامنے تشریح کر دی. ایمان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور اس ثابت کرو لا تتنزل علیکم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. سارے حسینی سے وعدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دکھائے چلیے اس کو بھی بات کریں گے جب بات کہاں تک پہنچے گی، جب پہنچے گی. لیکن ابھی آئیے کیونکہ میں نے خطبہ شروع کیا تھا جناب سید الشہداء کا. کب؟ جب جناب سید الشہداء کو بلایا ہے، بلا بیعت کا سوال رکھا کہ بھائی یہ مسئلہ پیش آ گیا رات کی تاریخ میں. اور جناب سید الشہداء پورے جتنے بھی قوتیں بازو ہیں سب کو لے کر گئے اور سب کو حکم دے دیا. سب کی ابا کے نیچے ہتھیار لگے ہوئے. میری آواز بلند ہو اندر داخل ہو، میری آواز بلند ہو اندر داخل ہو. سب کو باہر اندر گئے. اور وہاں ابھی ولید نے ذرا احترام سے بات کی اور برابر میں کھڑا ہوا. اچھا مروان کو لعنت بھیج دیا کہ ابھی تک مروان کا کوئی رشتے دار پیدا نہیں. اب ڈر لگ رہا ہے کہ اس پر لعنت بھیجے کل کو بھی ایک پیدا ہو جائے کہ میرا دادا تھا، میرا نانا تھا، میرا خالو تھا، جس کو گالی کیوں دے رہا ہوں. ابھی تک جان بچی ہوئی ہے. اس کو آپ لعنتیں بھیج سکتے ہیں. موقع ایسا ہے جب تک بھیج لیں جب تک رشتے دار نہیں پیدا ہوا. جہاں اس کے رشتے دار پیدا ہوئے مصیبت. اور میرے پردادا مدرا والا کہہ دیا FIR کاٹ. میرے پردادا پہ لعنت دی دو. بھائی ہم کیا کریں گے؟ سارے لعنت ہی تیرے رشتے دار نکل رہے ہیں. سب اہل بیت پہ ظلم کرنے والے تیرے رشتے دار خدا کا شکر ہے کل وہ چھپاتے تھے، آج تم اعتراف کرنے والے پیدا تو ہوئے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ تمہارا رشتے دار ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. جو ہمارے رسول کا دشمن نکلتا ہے وہ تمہارے گھر میں نکلتا ہے. مسئلہ ہے یہ بھی اللہ کا انتظام ہے. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے نا ہمارا، لیکن چہروں سے نقابیں تو اتر رہی ہیں. کتنا اچھا ہے اردو کا وہ محاورہ کہ 2 پیسے کی ہانڈی گئی. آگے میں جملہ ممبر سے کہنے کا نہیں. صلوات بھیجیے محمد حافظ نہیں، بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیجیے. جانتا نہیں ان اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم وہ کان ہے کان جس سے رسالت نکلتی ہے. معدن جانتے نا، معدن جہاں سے معدنیات نکلتے ہیں. معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہے. ہم وہ مقصد ہے جس سے رسالت نکلتی ہے. مختلف الملائکہ،
تجھے معلوم نہیں ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے؟ ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ. ہم سے اللہ نے دنیا کا آغاز کیا. کائنات کا عظیم جناب سید الشہداء کا یہ جملہ تھا. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ. ہم ہیں وہ، یا یوں کہیے گے ہم ہیں وہ جن کی خاطر اللہ نے کائنات اور عالمین کو بنایا. بنا فتح اللہ، ہم سے آغاز ہے. وبنا ختم اللہ، اور ہم پر ہی ختم ہے. یعنی آغاز و انجام ہم ہیں. اللہ نے ان عالمین کا، اس کائنات کا آغاز و انجام کسے قرار دیا ہے؟ ہم اہل بیت کو. وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویلید رجل فاسق شارب الخمر. اور یہ یزید کون ہے؟ ایک مرد فاسق، رجل فاسق، یہ مرد فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمۃ. یہ شرابی ہے، یہ شرابی، یہ شراب پینے والا شارب الخمر قاتل النفس المحرمۃ. اور جن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے ان کا قاتل ہے. نفس محرمہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کا قتل کرنا جائز نہ ہو، قتل کرنا جن کا حرام ہے، یہ ان کا قاتل ہے. کتوں بندوں سے کھیلنے والا وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ عَلَى الْإِعْلَانِ فِسْقَ فُجُورٍ کرتا. تاریخ میں بھی یزید کتوں بندروں سے کھیلتا تھا. اب انصاف سے بتائیے کہ جو یزید کو اپنا امیر مانتے ہو تو کتوں بندروں سے نہیں تو اور چیزوں سے کھیلتے ہوئے نظر آئی جاتے ہیں ٹی وی میں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اب یہ لطیف سے اشارے نہیں پہنچ گئے تو پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ایسا معلوم بالفسق، کہ اعلان فسق کرتا ہے. مثل لا یبایع بمثل، مجھے اس جیسی کی بیعت کر ہو نہیں سکتا. میں اس کے ساتھ چھوڑتا ہوں، اس کی بیعت کر. بس پھر کیا ہونا چاہیے؟ تم بھی انتظار کرو تھوڑا سا، ہم بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں. نصبح و تصبح، نصبح و تصبح. صبح ہونے دو، تم بھی غور و فکر کرو، ہم بھی غور و فکر کرو. ننظر و تنظر، ابھی تم بھی دیکھو کیا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبح ہونا، تم بھی غور و فکر کرو، ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا اینا الحق بالخلافۃ والبیعۃ. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کون خلافت کا مستحق ہے، کون بیعت کا مستحق ہے. اور یہ کہہ کے جب چلنے لگے، یہ پہلا اتنا آپ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ نہیں کہ وہاں پہ تقیہ کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ کہہ کر آ گئے تھے کہ صبح ہوگی تو دیکھیں گے. میں نے اس لیے پورے جملے پڑھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے لوگ بھی اکثر ایسا سمجھتے ہیں، غلط نہیں سمجھتے بیچارے، نادانستگی میں کہہ جاتے ہیں کہ جب وہاں گئے ولید کے دربار میں تو آپ نے کہا صبح ہونے تو مجھ جیسا شخص رات کی تاریکی میں بیٹھ کرنا ٹھیک نہیں ہے. صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے جب سارا مدینہ جمع ہوا. بے شک یہ کرنا، لیکن پوری بات تو بتاؤ. وہاں چھپایا پڑی، وہیں اعلان کر دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. وہ شرابی، وہ بدکار، وہ حیوانوں سے کھیلنے والا، بندروں کتوں سے کھیلنے والا مجھے سب جیسے کہ بیعت کر لیں. انتظار کرو، صبح ہونے دو. اب اس کے بعد یہ جملے آپ نے فرمائے کہ صبح ہو جائے تم بھی انتظار کرو. پھر صبح دیکھیں گے جب سارا مدینہ جمع ہو. اس جگہ ٹھیک ہے، ڈراوا کر لیا، جانتا تھا حسین کو، تو چلو ٹھیک ہے جائیے صبح دیکھیں گے. مروان چلائے بدبخت ملعون. کون ہے مروان؟ تعارف تو کر دو کہیں کہانی کوئی پیدا نہ ہو جائے. یہ وہی مروان ملعون ہے کہ رسول خدا نے جس کے داخلے کو منع کر دیا تھا مدینے میں اس کے باپ کے ساتھ، حکم بن عاص کے ساتھ. مروان بن حکم بن عاص منع تھی، گھس نہیں سکتے تھے مدینے میں. پہلے دور میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے، حکم تھا. دوسرے دور میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے. اب بھی تمہیں رشتے داری جوڑنے کا شوق ہے تو جوڑ لو. جسے اللہ کے رسول نے مردود قرار دیا. کیا قرار دیا؟ مردود، یعنی رد کیا ہوا، مسترد کیا ہوا. یہ ہے مردود کا عربی میں مانا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. مردود ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں مردود جسے رد کر دیا گیا، جسے ٹھکرا دیا گیا، اسے اسی لیے وہ جو امتحان میں کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو وہاں کہتے ہیں مردود. جو لسٹ لگی ہوئی تھی مقبول اور مردود، میں بڑا حیران تھی کتنا شیطان ہوا جس کے نام کیا کہ مردود لکھا. جب میں پہلی بار کہتا ہوں کہ یہ کیا لسٹ ہوئی ہے، مقبول مردود مقبول مردود. مقبول یعنی پاس، مردود ہم تو اپنے اردو کے حساب سے سوچتے ہیں مردود مردود یہ کون ہے؟ وہ بیچارے کہ جن کو ادھر روڈ پہ لکھ کے لگا دیا کہ مردود ہے، وہ ہنسنے کے لیے بھائی پاکستانی مردود نہیں ہے، یہ عربی مردود ہے.
پھر بتائیے مردود کا معنی ہے بے نوٹ کا، بڑی اچھی بات. جیسے غلیظ، اب غلیظ عربی میں اتنا برا لفظ نہیں ہے. غلیظ کہتے ہیں ثقیل کہ جو چائے پیش کی ایک صاحب کے سامنے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لیے اچھی ہیں، کام آ جائیں گی. کبھی کوئی کہہ دے تو آپ لڑنا بیٹھو اس سے، کوئی عرب آ جائے کہیں سے کہ غلیظ چائے رکھے کہتے ہیں بہت غلیظ چائے. ارے بھائی ہم نے تو پاک صاف بنائی ہے، آپ اس طرح پر غلیظ چائے. عجیب ہے، غصہ آ گیا. آپ یقین جانتے ہو ہمارے دوست احباب اپنے 30-35 سال پہلے پرانی بات بتا رہے آپ، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن ایک اتنی محنت سے چائے بنا کے دیا، کہہ رہا ہے غلیظ چائے، اور چسکیاں بھی لے رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کہہ رہا ہے غلیظ ہے. کہتے ہیں کہ بھائی غلیظ یہ کہتے ہیں جو اسٹرانگ چائے، وہ کہتے ہیں اسٹرانگ چائے. ایک کہتے ہیں عربی میں غلیظ چائے کو کہتے ہیں. آپ برا مت مانیے. صلوات بھیجیے محمد علیہ استعمال ہے، لفظ استعمال میں ہے ہمارے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن معنی مانو بدل جاتے ہیں. میں نے مردود کا تو یہ کون تھے؟ یہ اور اس کا باپ دونوں مردود. لیکن آپ کو اختیار ہے، آپ پاکستانی مردود بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اسی قابل ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے، کیونکہ پاکستانی مردود بھی ہے. یہ وہ تھے. اب بھی ان کی حمایت کریں تو کرنا جس کو کرنا. میں نے تو پورا بتا دیا، اور اس سے زیادہ بھی بتاؤں گا اگر کوئی حامی پیدا ہو گیا. ابھی کہوں گا بتائیے اب آپ کی رشتہ داری ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہہ گا نہیں میری رشتہ داری نہیں ہے. اور بھی کارنامے اگر بتا دیے میں نے تو خیر. تو مروان چلا، حسین بڑے کہتے یہ چلا کیا کرتا ہے ولید؟ اگر اس وقت حسین تیرے ہاتھ سے نکل، بڑا جہاں دیدہ تھا، جانتا تھا علی اور علی کے بیٹوں نکل گئے کہ تیرے قابو آنے والے نہیں، اب یہ اکیلے ہیں. بیعت لے لے، یا جو تجھے حکم دیا گیا وہ کر. بیعت لے لے کہ قابو آنا آسان، اکیلے بیعت لے لے یا کو قتل کر. بس یہ سننا تھا. یبن الزہرا، کیا نام لیا اس کا؟ چشم نیلگوں والی کے بیٹے، نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. اب اس سے اندازہ لگانا جب حسین ایسے کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، معاملہ اصل ہوگا. کہ یاد رکھیے یہ بھی عربی زبان کے نشے و فراز ہیں. دو مقامات پہ ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے جہاں جب بہت ہی ادب کا مقام ہے. جیسے معصوم قولین میں اوس و خضرت کو خطاب کر کے کہا یا بنی قیلہ، اے قیلہ کے بیٹو. اوس و خضرت قیلہ کے اولاد تھے نا، دو قبیلے جو بنی، ان کی ماں کا نام تھا قیلہ. صدیوں پہلے گزری، وہ بڑی مشہور خاتون تھی، دلیر خاتون تھی، بہادر خاتون تھی. تو عزت کے لیے جب ان کو کہا جاتا تو یا بنی قیلہ، اے قیلہ کے بیٹو. اور یہی اصل وہ کہتے ہیں یا بنی قبلہ کہہ بیٹھتے ہیں، کچھ اور کہہ بیٹھتے ہیں، اس میں کتابت کی غلطی سمجھتے نہیں. قیلہ ہی ہے. بیوی کا جو خطبہ ہے نا دربار کے معصوم قولین کا، اس میں بنی قیلہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اس کی غلطی ہوگی کتابت کی، بنی قبلہ ہوگی. بنی قبلہ نہیں ہے، قیلہ ان کی ماں کا نام تھا. یا بنی قیلہ، اے قیلہ کے بیٹو. یا جیسے اولاد زہرا کو کہا جاتا ہے یبن الزہرا، حسین کو کہا جاتا ہے نا یبن الزہرا، ہے نا، یا بنی فاطمہ. یہ ادب کا مقام. اور یا پھر بالکل اس کے اگینسٹ، بالکل اور سمجھ میں آ گئی بات کہ حسین نے کیوں کہا یبن الزہرا، اس کو یاد دلایا مجھے. اور زرقا کے بیٹے تیری ماں مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. حسین کی آواز بلند ہوئی، انہیں ٹھوکر لگی، سب سے آگے عباس شمشیر بلانا. یہ سارے ہاشمی اور یہ کہتے ہوئے کس نے تیری آواز کی آواز بلند کی میرے مولا. اور عباس حسین نے فخر دیکھا وہ تو بازو عباس کو قبر بنی ہاشم یہ لگام نے بھاگا. مروان بھاگ گیا اندر قصر کے اندر. ولید درس نے اب اس میں کون کون شامل ہے آپ کو معلوم نہیں. اس وقت محمد حنفیہ بھی، مسلم بن عقیل بھی، سارے بیٹے علی اکبر بھی سب ہیں. اور سیدھے سجاد بھی وہ بھی ہیں. اس وقت بیمار تو نہیں ہے نا، بیمار تو کربلا میں سب موجود. کہتے ہیں کہ 30 کے قریب بنی ہاشم جب داخل ہوئے دروازہ تو ٹھوکر مار کے پڑا. کس نے تیری آواز پہ آواز ہے. شانے پہ آ کر دیا حسین نے عباس ابھی جنگ نہیں گئی کوئی بھاگ گیا. جس نے مجھے للکارا تو وہ بھاگ گیا. یہ وہ پہلا موقع. 2-3 دن کے بعد بلکہ دوسرے دن کی بات ہے پھر بازار میں ملا یہ معلوم. اور بازار میں لے کر پھر کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، بیعت کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور معاذ اللہ امام پہ الزام لگاتا ہے اس سے امت میں رکھنا پیدا ہوگا، اسلام کو نقصان پہنچے گا. تو امام کا تاریخی جواب ہے، وہاں تو بازار میں بھی جواب دیا علی الاسلام والسلام، اس اسلام پر سلام. یعنی خدا حافظ اس اسلام کا جس اسلام کی بقا یزید پر ہو.
جس کی بقا یزید پر ہو، اسلام کا سلام، جیسے ہماری آگے ایک ملعون اسلام کا نعرہ لگاتا ہوا آج تک پورا پاکستان بھگت رہا، ایسی دہشت گردی کی پنیری لگا کے گیا، کچھ نہیں معلوم آئندہ پنجاب چھٹنے والا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، لگائی تھی ہمارے لیے 40 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ خدا کی قسم کبھی حالات کو پیٹ نہیں دکھائی۔ میں اپنے بچپن اور نوجوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گیا، لیکن مجھے نہیں یاد کبھی حسین کے مت والوں نے حالات کو پیٹ دکھائی۔ لیکن ہمیں مٹانے کے چکر میں، ہمیں تباہ کرنے کے چکر میں کیا کیا تباہ کر دیا ان بدبختوں نے، کیا پہنچا دیا اس ملک کو، اسے سمجھ میں نہیں آیا، اور بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسلام کے اوپر بھی سلام، یہ اسلام نہیں جس کی بقا یزید کے وجود۔ بس حسین نے کیا کیا؟ کل میں نے بات کی تھی اسی پہ، یہاں پر آج کا بیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کیا کیا؟ ملوکیت کو اسلام سے اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کیا ہوا، یہ ہم نے اب جواب دیا تھا، بہت بڑے حاضر بنتے تھے، دنیا میں نہیں رہتے، وہ جانے اللہ جانے، ان کا جواب دیا ان کا کہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی انقلاب، کیسا انقلاب، کا انقلاب، وہ جیت گئے، معاذ اللہ ہر جگہ کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ کربلا انقلاب ہے اور ہمیشہ انقلاب ہونے گا۔ حکومت نہیں بدلی، نہ بدلے، حاکم بھی نہیں بدلا، نہ بدلے۔ کیا کیا حسین نے کربلا سے پہلے؟ کوئی بھی تخت پہ بیٹھے کہلاتا تھا خلیفۃ الرسول۔ تاریخ دیکھ لیجیے، تاریخ دیکھ لیجیے، جو بیٹھ گیا منصب کو دیکھتے تھے لوگ کہاں بیٹھا ہے، وہ کیا کہلاتا تھا؟ خلیفۃ الرسول۔ حسین جانتے تھے کہ نہیں، ہر فاسق و فاجر جو تخت پر بیٹھ جائے یا منبر پر بیٹھ جائے وہ رسول کا جانشین نہیں ہوتا، تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ کھرچنا تھا۔ عام اور سادہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو اس منبر رسول پر بیٹھ گیا رسول کا جانشین، جو اس مسجد کے منبر پر بیٹھ گیا رسول کا جانشین، جو اس تخت پر بیٹھ گیا رسول کا جانشین۔ اس لیے حسین کو ایسا مارکا برپا کرنا پڑا کہ اب کربلا کے بعد بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، عامر ہوگا، ڈکٹیٹر ہوگا، صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا۔ کربلا کے بعد آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلا دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک سلوات بھیجیے اتنی بلند آواز۔ کسی کی ضرورت نہیں، آنے کی ضرورت، کہہ دے خلیفۃ الرسول، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ حسین جس نے اسلام کو ملوکیت سے الگ کر دیا۔ بتا دے کہ کوئی بھی آگے بیٹھے وہ خلیفۃ الرسول نہیں ہوتا، رسول کا جانشین وہی ہوتا ہے، چاہے وہ گوریے پر بیٹھا ہو، چاہے وہ زندان میں ہو، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے، چاہے اس کے خیموں کو لوٹا جائے، چاہے اس کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ خلیفۃ الرسول ہونے کے لیے ظاہری تخت درکار نہیں، خلیفۃ الرسول ہونے کے لیے حسین کا کردار درکار ہے۔ کربلا میں اعلان کرنے کے پہچان لو کون ہے رسول کا جانشین، ایونا احق بالخلافت والبیعت، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون حقدار ہے رسول کی خلافت، کون حقدار ہے کہ اس کی بیعت ہے۔ حسین بیعت نہیں کرے گا کسی کی، عالم اسلام کی نظریں حسین مان لے تو یہ حاکم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حسین نہ مانے تو ساری دنیا مان لے کہ حاکم نہیں۔ اس لیے حسین نے قیام کیا، اس لیے جان اپنے مقام پر جانتے تھے نا حسین۔ اور آج کون سی تاریخ؟ 2 آج ٹینشن نہیں کرتا۔ اور جب پہنچے تو یہ نہ سمجھے کہ 72 تھے، نہیں، سینکڑوں افراد۔ یہ تو حسین بھیجتے رہے نا، مکے سے جب چلے بتاتے رہے وعدہ گاہ کی طرف جا رہا، قتل گاہ کی طرف جا رہا، وعدے تکلیف کو پورا کرنے جا رہا، جو میرے ساتھ آئے گا بھاگ۔ اب سوچیں چشم تصور سے کیا ہوگا۔ ابھی تک تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ہوگی، ادھر بھی ہزاروں کا لشکر کو ادھر بھی ہمیں بھی مل جائے گا۔ اب جب حسین کے ارادے دیکھے،
اب سب کو یاد آیا بیٹی کی شادی ہے، بولا بیٹی کی شادی کروں پھر جاؤ جاؤ بیٹی کی شادی کرو، بولا بیٹے کا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج، نہیں گیا تو فارم کون بولے گا نہیں جاؤ تم نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ میڈیکل میں داخلہ کرو، کسی کا انجینئرنگ میں داخلہ، کسی کو لبریشن مل گیا، بولا مسئلہ ہو جائے گا، ویزا آ گیا نہیں گیا تو ویزا کینسل ہو گیا، جاؤ اپنا ویزا لگاؤ۔ ہجرت بری چیز تھوڑی، پچھلی بار آپ کی خدمت کرتا ہوں، ہجرت تو بری چیز نہیں، جان بچانے کے لیے بھی ہجرت کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم میری طرف سے چھوڑو، یہ کر سکتے ہیں، روزی کے لیے کر سکتے ہیں ہجرت، اللہ کا حکم، ایک جگہ تنگ ہو جائے تو چلے جائیں، تعلیم کے لیے ہجرت کریں، اس سے کبھی وہ نہ سمجھے گا کہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں، چلے جاتے ہیں اور کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ تعلیم کے لیے بھی جا سکتے ہیں، آپ روزی روزگار کے لیے بھی جا سکتے ہیں، آپ جان بچانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ہجرت حکم ہے قرآن، لیکن بعض لوگوں کے لیے بعض مقامات میں منع نہیں، اگر وہ چلے جائیں میدان چھوڑ کر لوگوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، لوگوں کی امید ختم، یہ الگ مقامات ہے، جانے یا نہ جانے، لیکن کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں رہو تاکہ ان کی ہمت نہ ٹوٹے، ہمت بن کے کھڑے رہو، ہمت کی علامت بن کے کھڑے رہو، تو حسین کو حسین علامت ہے قیامت تک کے لیے مومنین کی ہمت کی، ٹھارس ہے حسین، کربلا میں ٹھارس بن گئے، ایسے ہی ہوا، بس وہ لوگ چاہتے رہے چھوڑ چھوڑ تو بہانے ساز۔ اچھا عجیب بات ہے کہ حسین خود کہتے ہیں جاؤ، ایسے ہی جاؤ جاؤ، حتیٰ کہ شبے آخر بھی چراغ نے منظور کر دیا نا، جس کو جانا چلے جاؤ، ایسے ہی پھر کیا بات ہے کہ سب کو واپس بھیجنے والا حسین کچھ لوگوں کو خط لکھ لکھ کے بلا، مولا جب آپ سب کو واپس بھیجنے کو بلا تو انشاءاللہ کل عسکری کی تفصیل سے ایک فرد نہیں کہ ایک نہیں سمجھے گا، ایک کا تو علامتاً ذکر کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، میں ذکر کر دوں گا روٹین کر کر انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ بتا دوں گا کتنے لوگ جن کو خط لکھے ہوئے ہیں، کچھ آگے کچھ بیچارے نہیں پہنچ سکے، بعد میں پہنچے واقعے کو پہنچ گئے، ایک نہیں کبھی دنیا اور بھی ہے جو پہنچ گئے تھے، کربلا پہنچے حسین کا خط ملا اور پہنچ خیر حسین پہنچ کے کربلا ابھی ہیں چند 100 لوگ ہیں کیونکہ 2 محرم ہیں، تو آہستہ آہستہ جائیں گے، رات ہوتی جائے گی، نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے، یہ آخری برکت ہے جو عصر عاشور سے حسین کے ساتھ سے نہیں گئے، حسین نے 3 بار کو موقع دیا عصر عاشور کے بعد یہ نہیں گئے، یہ وہی ہے 4 قیمت جس کے لیے پور کیا تھا، یہ بات بتا رہا تھا حسین کو، خیر آج پہنچے، معلوم ہے حسین کو کون سی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں رقم کرنا ہے کوئی واقعہ، سب تو ہونا ہے کوئی واقعہ، جب حسین نے پوچھا، جب سواری رک گئی حسین کی، دوسری سواری میں تیسری رات روایات کی کہ حسین نے 7 سواریاں بدلی، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی، جانتے ہیں حسین کون سے پھر بھی پوچھا تو رہتا ہے قریب کہ بنی اسد کا قبیلہ آواز بلاؤ، بنی اسد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول تشریف لائیں گے، دوڑے دوڑے سب آ دست بوسی ہو رہی ہے، قدم بوسی ہو رہی ہے، اور پھر حسین نے پوچھا جس جگہ میری سواری ہوتی ہے یہ ہماری جہاں ہم کھڑے ہیں یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگ چھپا گئے، مولا لینا لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں، حسین نے پوچھا اور کوئی نام؟ ماریہ، اور کوئی نام؟ شبد الفرا، اور نہ معلوم کہ جتنا ہوگا دادی 7-8 نام ملتے ہیں تاریخ میں اور ہیں بھی کتاب میں دیکھا 7-8 بلکہ 10-11 نام ہیں، اس کا بلا سب بتا رہا ہے، لیکن تب وہ بلا میں نہیں آیا، جب سارے نام ختم ہو گئے تو پھر کسی نے نبی زبان سے کہا مولا اسے کربو بتا دیا، لیکن اے فرزند رسول ہم اپنے بڑوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس سرزمین پہ نبی یا نبی زادہ تکلیف دیکھے بغیر نہیں گیا، یہی وہ جگہ ہے جہاں نوح کی کشتی بھور میں آ گئی تھی، فرزند رسول جتنا جلد ہو سکے اس زمین کو ترک کر دیجیے، یہاں بیان کے ارادے کو ترک کر دیجیے، بس حسین نے جیسے ہی سنا کربو بولا فوراً فرمایا انا للہ، اپنے گھوڑے سے عباس سواریاں بٹھا دیجیے، اسباب اٹھا لیے، خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہمارے سواریوں کے بننے کی جگہ ہے، یہی ہم مارے جائیں گے،
یہیں ہمارے مسکن ہوں گے، یہیں ہمارے مزار بنیں گے، اور یہیں سے قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ حکم دے دیا سب کو، سواریاں بٹھا دی گئی۔ اتنے میں جناب فضہ آئی اور آنے کے بعد کہا ثانیہ زہرا نے، میری شہزادی نے آپ کو سلام دیا۔ آئے ناقہ بیٹھ گیا زمین پہ محمل میں، ہماری ثانیہ زہرا تشریف فرمانی، بہن بھائیوں نے سلام جواب ہوا۔ پوچھا حسین بلانے کا سبب، تو گھبرا کے کہتے ہیں ثانیہ زہرا بھیا جتنی جلد ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں سے آگے بڑھ جائیے۔ جب سے میں یہاں آئی اس زمین سے، اس مٹی سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے، میرا کلیجہ حلق پا، میرا دل بے قرار، بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیے۔ حسین نے وہی جواب دیا سب جگہ کہ بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، اسی جگہ کا ہم سے وعدہ ہے، یہی ہمارے خیمے لگے، یہی ہم مارے جائیں گے، یہی روزے بنے گے، یہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے شاید یہ بھی کہا کہ زینب جب میرا امتحان ختم ہوگا تمہارا امتحان یہیں سے شروع ہوگا، صرف میری نہیں، میری بہن زینب یہ تمہاری بھی امتحان گا۔ حکم دے دیا سب کو کہنے کا، بنی اسد کے لوگوں کو جمع کیا تھا، بتاؤ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کہا گیا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، بنی اسد کی ملکیت ہے۔ اچھا ایسا کرو یہ زمین مجھے میرے ہاتھ فروخت کر دو، کہ مولا ہوں آپ کو یوں ہی ہبا کر، نہیں سودا کر، تو وہ جو روزانہ کا بھاؤ تھا اس پہ سودا ہوا۔ روز کا بھاؤ کیا کہلاتا ہے کہ اس وقت کی جو قیمت ہے اس قیمت پہ 60,000 درہم میں معاملہ طے، 60,000 درہم حسین نے ادا کی، کہ بابا تحریر ہو گیا، بنا لیا گیا، اور حسین کے قبضے میں زمین آ گئی، اپنے قبضے میں۔ تو بابا لینے کے بعد تو دیکھو زمین میری ہو گئی، میری زمین ہے، میری جاگیر ہے، میری ملکیت ہے۔ ایک تو تاریخ میں یہ رقم ہو گیا کہ حسین کسی پر حملہ کرنے نہیں گیا تھا، حسین اپنے گھر میں تھا، اپنی زمین پر تھا، اپنی جاگیر میں تھا، کسی اور کی زمین نہیں تھی۔ جہاں حسین کو مارا گیا، شہید کیا گیا، قتل کیا، کہ دیکھو زمین میری ہے، 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں ہبا کر واپس تمہیں دے دو۔ پہلی شرط، ضرور کچھ دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے مشکوں کو دفنائیں گے، ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب وہ چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفناؤ، وعدہ لیا، اور دفناؤ، دفنائیں آپ کے لاش کو۔ دوسری شرط، اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کریں۔ جانتے ہیں یہ شرط تو لگائی حسین نے؟ دیکھیے حسین جانتا ہے قیامت تک میرے کروڑوں زائرین ہیں اور ہر موسم میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں عاشورہ شروع ہر موسم میں، سردی میں بھی آ جائے گا، گرمی میں بھی آئے گا، جزا میں بھی آئے گا، باہر اگر زراعت ہوگی تو میرے چاہنے والوں کے الزام آئے گا کہ یہ کھیتیاں روند کے چلے جائیں، نہیں میری زمین ہے، اس پہ کھیتی باڑی نہیں ہوگی۔ اور آج تک مجھے یاد رکھے گا، پھول پودے لگانے والوں بات ہے، زراعت نہیں ہوگی، کربلا کے باہر اس زمین کے باہر ہوگی جو اس نے خریدی، وہاں زراعت نہیں کر سکتا۔ حسین کی زمین شرط ہے، یا زراعت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تیسری شرط سنو، ایک زمانہ گزرے گا اور ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کریں گے۔ خدا کی قسم یہ محبت جو آج آپ جس کا اعلان کر رہے ہیں یہ جب تک بات تھوڑی، پہلے حسین نے اپنے عشق، اپنی محبت کا اعلان کیا تھا اپنے زائروں کے ساتھ، اپنے زائرین کے ساتھ۔ ہمارے زائرین آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، دکھانا، اور انہیں 3 دن مہمان رکھنا۔ جانتے بدترین حالات جب قتل کیا جاتا تھا زائرین کو، زائرین کے میزبانوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے، اس زمانے میں یہ کربلا اور اس کے اطراف کی بستیوں کے لوگ راتوں کو چھپ چھپ کر آتے تھے، اگر کوئی حسین کا زائر ملتا تھا تو اپنے گھر لے کر جاتے تھے حسین کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، جب آزادی ملی تو نجف سے لے کے کربلا تک کیسے میزبانی کرتے ہیں آپ کی، ہاتھ جوڑ جوڑ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ میرے مہمان بن جاؤ، ایک قہوہ پی لو، ایک چائے پی لو، جو آپ کو
قسم وہ اپنے حساب سے وہ بیچارے ہر خدمت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اور پھر آپ سے گڑ گڑا کے التجا بھی کرتے دعا کرنا تو مولا کے ظاہر ہو. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. آپ سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنی کہ آپ کے یعنی ظاہرین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے چہرے دیکھا ہے. میں نے وہاں سپاہیوں کو دیکھا کہ تلاشی کے بہانے غیر عراقی ظاہرین کو لے کے وہ بیچارے سمجھ نہیں ہماری تلاشی لے گا. تلاشی لی, اس کے جوتے اتارے, جوتے اتارنے کے بعد اس کے پیروں کو چوم رہے ظاہر کے پیروں کو چوم. یہ ہے حسین کی وصیت کا اثر. ہمارے ظاہر آئیں گے, انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا, ہماری قبروں کے نشان بتانا. مگر حسین کی تسلی نہیں ہوئی. پھر پہلی شرط کی طرف دیکھو, بھولنا مت ہماری لاشیں ضرور دفنا. وعدہ کیا, تسلی نہیں ہوئی کہ اپنی عورتوں کو بلاؤ. خواتین آئی, دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو بڑی خوفناک جنگ ہوگی. ڈر جائیں اور ہماری لاشیں نہ دفنائیں تو تم چادریں پہن کر آنا, ہماری لاشوں کو دفنا. وعدہ لیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو بلا. پیارے پیارے سے معصوم بچے جب پرشیزہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے میں تو ویسے ہی کبھی مایوس نہیں ہوتا, لیکن میرے اور اضافہ ہو جاتا ہے یقین میں کہ جب تک یہ پرشیزہ ان معصوم بچوں سے آباد ہے ساری دنیا مل کر بھی حسینیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب سنو پیارے بچوں, آج کے مسائل بھی تمہارے لیے ہیں. حسین نے کہا اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے چاروں طرف بیٹھ گئے. حسین بھی زمین پہ بیٹھ گئے تاکہ بچوں کے ساتھ آئے. اب میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھیے کہ منظر ایسا عجیب ہے, حسین ہے کہ چاروں طرف بچے بیٹھے ہیں حسین کے. کوئی بچہ حسین کے زانوں پر ہے, کوئی زانوں. حسین کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, کسی کو پیار کر رہا ہے. کچھ دیر اپنے سے مانوس کیا بچوں, مانوس کرنے کے بعد میرا مولا فرماتا ہے دیکھو بچوں, تم تو معصوم بچے ہو نا, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تم گھروں سے نکل آنا, کھیلتے کھیلتے آنا, ہمارے لاشوں پر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کچھ خاک اٹھا کے ڈالنا. بچوں سے بھی ہے. اور جانتے ہو جنہوں ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. عصر عاشور کے بعد اپنے پشتوں کو دفنایا. فرزند زہرا کا لاشا پڑا رہ گیا, پامال شدہ لاشا. 2 دن گزر گئے, ایسی ہیبت اور خوف طاری تھا. بنی اسد کے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے, ایسی خوفناک جنگ دیکھی تھی. جب میدان خالی ہوا, کوفے کی طرف روانہ ہو گیا یہ قافلہ اسیروں کو لے کر. پسر سعد روانہ ہوا کوفے کی طرف. اب عورتیں 2-3 دن کے بعد نکلی اور مردوں سے کہا دیکھو اب وہ چلے گئے, چلو فرزند زہرا کا لاشا دفناؤ, تم نے وعدہ کیا. مرد اتنے خوف زدہ تھے, ہاتھ پکڑ پکڑ کے عورتوں کو بٹھا دیا, بیٹھ جاؤ, ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا, کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ, کیا چاہتی ہو تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں, کوئی مرد باقی نہ بچے قبیلے میں, بیٹھ جاؤ. سمجھ گئی عورتیں کہ ڈر گئے. آپس میں میٹنگ کی, ہم نے بھی تو وعدہ کیا, حسین نے ہم سے بھی تو وعدہ لیا تھا. سروں پہ چادر ڈالی, بچوں کو بلایا, سنو تم نے بھی وعدہ کیا, چلو فرزند رسول کا لاشا دفنانا. ننھے معصوم بچے تو سچے ہوتے نا, یہ تھوڑی دیکھتے کیا خطرہ ہے کیا نہیں, تو جانتے تم نے وعدہ کیا. بس جیسے ہی ماؤں نے کہا چلو چھوٹے چھوٹے بچے کدال بیل سے جو اٹھا سکتے تھے ننھے ہاتھوں میں چلے گئے. اب ادھر چادریں اوڑھ کے یہ خواتین نکلی, بچے نکلے. اب مردوں کی غیرت چھا, یہ کیا ہوا, اب تو ذلت ہی ذلت. اگر ہم زندہ رہے اور ہمارے سامنے ہماری عورتوں بچوں نے لاشیں دفنا دی تو قیامت تک یہ ذلت کا داغ ہم پر لگ جائے گا. اس کے مقابلے میں موت آسان ہے. ہتھیار سجائے, اب غیرت جاگی نا, ہتھیار سجائے نکلے, دوڑ دوڑ کر ہر مرد نے اپنے گھر کی خاتون کا ہاتھ تھاما, چلو ہماری غیرتوں کو گوارا نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کی عورتیں لاشوں کو دفنائے. بس یہی تو فرق ہے ازاداروں, ان عورتوں سے گوارا نہ ہوا کہ ان کی عورتیں چادروں میں آتی اور لاشیں دفناتی. کوئی پوچھو
سید سجاد کا حال، کوئی پوچھو سید سجاد کے دل سے. یہ سید سجاد کا امتحان تھا کہ اس کے سامنے کعبہ کے لاشے کو پامال کیا گیا، اس کے سامنے خیموں کو لوٹا گیا، اس کے سامنے ماں بہنوں پھپھیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی، اس کے سامنے ان آل رسول کی خواتین کو کوفے اور شام کے بازاروں میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.